ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روشنی میں روشنی آپ دیکھ رہے ہیں عظمیٰ زیدی کے ساتھ، اور جناب آج جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج کا نوکر وفادار کیوں نہیں ہے، اور اس کو یہ اویئرنیس کس طرح دی جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات کچھ ہمارے جو ہے آپ کے اوپر جو لوگ ہیں اس حوالے سے دیے ہیں، تو کچھ احکامات ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہیں، ان کو یہ اویئرنیس کیسے کریٹ کی جائے گی۔ ایک تو چیز آپ نے کہی کہ ان کو بار بار یہ نہ کہو کہ ہمارا یہ فلاں چیز ضائع ہو جائے گی، بلکہ یہ بھی بتاؤ کہ اللہ کے ہاں تم کو اس کا جواب دینا۔ صحیح، اس طریقے سے اگر ہم کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کریں، اور دیکھیں نا یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا کہ آپ نے کسی ایک انسان کی اصلاح کر دی۔ ہم پورے یعنی ہم نکال دیتے ہیں ان کو ذرا چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر، ان کی بعض دفعہ تو مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے، لوگ چماٹ مارنے میں یا ایک کچھ گالی دینے میں کوئی مطلب ذرا بھی وہ نہیں کرتے، لحاظ نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے ملازم ہیں، ہمارا نوکر ہے۔ اور ان لوگوں کے اندر بھی یہ چیز اب آ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ ہمارا یہ مالک ٹھیک نہیں، ہم دوسری جگہ، وہ اس کے پیچھے جو ہے نوکری ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اور بلکہ ایک چیز یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اتنی نوکریاں نہیں ہیں جتنی یہ لوگ چھوڑ کے جانے میں بھی دیر نہیں لگا۔ جی جی بالکل ایسا ہی عظمیٰ، بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کے دماغ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں خراب ہو گئے، کیوں ہو گئے بھائی، ہم نے زیادہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا، یہ تو بہل نہیں جاتا، وہ بہک جاتا ہے۔ آپ دکھا رہے ہیں نا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر جو ٹیلی ویژن لگے ہوئے کوئی ایسی آپ کو جگہ ایسی نظر نہیں آئے گی، وہاں بے شک ان کے گھر میں روٹی کیبل لگے ہوئے ہیں، جی یا روٹی نہیں ہوگی، لیکن وہ کیبل ضرور لگوائیں گے، اور اگر وہ نکل جائے گا تو ان کو یہ فکر ہو جائے گی کہ کیبل لگا ہونا چاہیے، مطلب انٹرٹینمنٹ کے لیے ان کے پاس اس سے زیادہ اس کے آگے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے جو بات آپ نے کہی نا کہ وہ فینٹیسیز میں چلی جاتی ہیں، پھر وہ اسی طرح ڈریسنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں، ان کو مالکائیں خود ہی وہ دے دیتی ہیں، لباس دے دیتی ہیں جو اپنا ہوتا ہے، اور وہ اس کو پھر پہن کے اسی طرح وہ اپنے سینڈل دے دیتی ہیں۔ تو بات یہ کہ ان کے اوپر یہ پابندی ہونی چاہیے کہ تم جب گھر پہ کام کرنے کے لیے آ رہی ہو تو یہاں تمہاری یہ ڈریسنگ نہیں چلے گی۔ یہ پابندی میں عام ایک بات کہہ رہی ہوں کہ وہ کام کرنے کے لیے آ رہی ہیں، نہ کہ وہ فیشن کر کے اور کسی تقریب میں شرکت کے لیے آ رہی ہیں۔ اس لیے اس پر یہ تو مالکہ جو ہے وہ پابندی لگا سکتی ہیں گھر کی خواتین جو ہیں کہ بھائی یہ تمہارا یہ ڈریس جو ہے یہ کام کرنے کا نہیں ہے، تم اس حلیے میں نہیں آؤ۔ میں صبح میں بعض اوقات بچوں کو جب چھوڑنے کے لیے اسکول جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ راستے میں یہ نکلی ہوئی ہوتی ہیں، تو باقاعدہ مطلب آپ بہت کم فرق اب محسوس کریں گی کہ یہ کہیں کالج جا رہی، اسکول جا رہی، کہیں ایسی جگہ جا رہی، کہاں جا رہی ہیں موبائل، یہ لڑکیاں جی موبائل پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر گھر والے جو ہیں یہ اگر آپ دیگر چیزوں پہ پابندی ان کی لگا سکتے تو اس پر بھی لگائیں کہ بھئی یہ آپ اس لباس میں نہیں آئے۔ اب تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ باقاعدہ کنگھی چوٹی مطلب میک اپ کر کے اور اس حساب سے آتی ہیں جیسے کہ ان کے گھر کی ان کی جو مالکہ ہیں وہ اپنے آفس جاتی ہیں بالکل اسی انداز میں وہ اپنا کام کرنے کے لیے۔ یہ تو ایک طرح سے خاتون اگر دیکھ بھی رہی ہیں تو یہ تو پھر آپ نے تو گناہ کی سرحد پر خود ہی پہنچا دیا۔ اگر نہیں کیا تو سرپرستی، آپ گھر میں کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، نوجوان ہیں، کون ہے، اب وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر گناہ کو یعنی تھوڑی سی اس کی ہوا دی جائے اور حوصلہ افزائی کی جائے تو بھی گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ کہ بچے سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں، بچے سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ ملازمہ ہو یا ملازم، بالکل اس کے شکار بچے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ہم تو نئی جنریشن کے لیے کرتے ہیں نا سب کچھ، تو جب ہماری نئی جنریشن ہی بے روی کی طرف چلی جائے گی یا ان کو بچپن سے ہی نقصان پہنچا دیا جائے گا۔ آپ یاد رکھیے کہ جو اب سے تھوڑا عرصہ پہلے کا زمانہ تھا، آپ کی والدہ ہوتی تھی، ساس ہوتی تھی، اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ سب چیزوں پر نظر رکھتی تھی، اور اکثر یہ اس طرح کی ملازمیں بڑی خائف بھی ہوتی تھیں اس طرح کی بوڑھیوں سے۔ وہ ایک دادی بیٹھی رہتی تھی، وہ کہتی تھی ادھر سے جھاڑو نکال، ادھر پیچھے پڑی رہتی تھی، بچوں پر نظر رکھ رہی ہیں، بچوں کو پاس بٹھا لیا، کہانی سنا لی، انبیاء کے قصے سنا دیے۔ وہ ایک بڑا اچھا ماحول ہمارا ہوا ماحول ہوتا تھا، چیزیں بھی ختم ہو گئی ہیں بہت اچھی۔ اب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم سے ہٹ گئی ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے ایک عورت بیچاری باہر بھی کام کر رہی ہے، گھر پہ بھی کام کر رہی ہے، اس پہ برڈن ہو جاتا ہے زیادہ، وہ لوڈ بہت زیادہ ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ ایک بات کا اور ہمیں تھوڑا دھیان دیا، بہت بڑی بات آپ نے یہ بہت اچھی بات کہی، بلکہ گھر میں اگر ہوتی بھی ہیں جو دادیاں ہیں یا بزرگ ہیں کوئی بھی ہیں تو ان کو کہہ دیا جاتا ہے بھئی یہ ہماری ملازمہ ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ بھاگ جائے گی، پھر کون کرے گا، پھر کون، تو آپ اس پر روک ٹوک نہ کریں۔ تو میں نہیں سمجھتی، بلکہ اپنے گھر کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ جی ہم اگر نہ ہوں تو آپ اس طرح کیجئے، لیکن یہ کتنی یعنی سمجھ لیجئے کہ اس وقت ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد میں دوسری چیز یہ کہ جو گھر کے اندر جو ہم ایک ماحول بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں
ہمیں ضرورت ہے کہ ہم باہر نکلیں اور جاب کریں، اور مطلب یہ کہ اتنی بڑی قربانی دی جو ہماری بہن نے اشارہ کیا کہ آپ کر رہی ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کی نسل بگڑ رہی ہے، تو آپ وہ کہتے ہیں سود و زیاں، اس کا کچھ تصور تو ہونا چاہیے کہ میں کیا حاصل کر رہی ہوں اور میں کیا کھو رہی ہوں. یعنی باہر جا کے جب آپ ملازمت کر رہے ہیں اور اس سے آپ کو جو ارننگ ہو رہی ہے، اگر اس کے نتیجے میں اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے تو پھر اس کو تو ایک طرف ڈالیے، آپ گھر کے اندر رہیے. اور دوسری بات یہ کہ پوری یعنی کہتے ہیں نا کہ وہ جو ایسی نظر ہونی چاہیے آپ کی ان لوگوں کے اوپر کے جو گھر کے اندر آ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہماری مجبوریوں نے مطلب وہ تابیداری، آج کل تو کوئی کہنا جی میں آپ کا تابیدار، تو یقین کیجیے وہ نوکر نہیں ہوگا، وہ ایسے جملے بولنے والا. تابیداری ان لوگوں میں نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ ان کے ہاتھوں مجبور ہیں. مطلب یہ کہ ظاہری بات ہے بلیک میلنگ کی پوزیشن آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہ بھی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے ہاں اب ہم آر محسوس کرنے لگے ہیں کوئی کام ہاتھ سے کرنے میں. اگر ہمارے گھر میں ملازم ہے تو ہم یہ کپ جو ہے نا یہ دھو کے بھی نہیں رکھیں گے. کیوں نہیں رکھیں گے؟ اس کے ساتھ کام کرنا. اور اب سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہم حضور سے محبت کے اتنے دعوے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس عمل کر کے وہ دعویٰ کرنا چاہیے. حضور نے اپنے ملازمین کے ساتھ کس طرح کام کیا، بیٹھ کے خود بھی کام کیا. اگر وہ تھک گیا تو اس کے ساتھ آخری لمحات ملازمین بھی تو آپ دیکھیں اس میں بہت ساری آخری لمحات ہیں. اب آپ یہ بتا دیجئے چلتے چلتے، ہم اس پر مزید انشاءاللہ تعالی تفصیلی گفتگو کریں گے کہ کیا ہم نے اپنے آپ